ان کی ماؤں کے سامنے ان کو بچوں کو قتل کرتے رہیں، موبائل فون چھینتے رہیں، قتل و غارت چلتی رہے، ڈکیتیاں پڑتی رہیں، لیکن رانا ثناء اللہ نے اپنی مردانگی جو ہے وہ مراد علی شاہ کو نہیں دکھانی ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ جو ہے وہ ہے تو آخر میں آصف علی زرداری کا ہی نا، اسی کے ہی بدولت وہ یہاں پر آگے بیٹھا اقتدار کے اندر، اور اسی کی بدولت جو ہے وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا رہتا ہے۔ سو ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اس تھکے ہوئے انٹیریئر منسٹر کی بھی، جس کی حکومت صرف اس بات کے اوپر، اس بنیاد کے اوپر ہے کہ کس طریقے سے لانگ مارچ کو روکا جائے گا، کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے پرامن ورکرز کو، پاکستانیوں کے اوپر تشدد کیا جائے گا، کون سی ٹیکنالوجی کے ڈرون جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ امپورٹ کر کے پاکستانیوں کے اوپر شیلنگ کرائیں گے۔ اس رانا ثناء اللہ کو کوئی غرض نہیں کہ کراچی میں لوگ مرتے رہیں، کراچی کے حالات جیسے رہیں۔ ہم ونس اگین آج اس فورم کے اوپر بیٹھ کے سب سے پہلے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مراد علی شاہ جو ہے ایز انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ فوری طور پہ ان کو جو ہے برطرف کیا جائے، ان کو ہٹایا جائے، اور ان کی جگہ کسی ایسے شخص کو لا کے انٹیریئر منسٹر بنایا جائے جس کے اندر اتنا دم ہو کہ وہ شہر کے معاملات کو ٹھیک کر سکے، سنبھال سکے۔ اس وقت موجودہ حالات کے اندر صوبہ سندھ کی پولیس کو جو ہے وہ 3 سے 4 کاموں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یا تو وہ پرامن مظاہرین جو ہیں، پرامن جو پروٹیسٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر تشدد کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جو ٹیچرز ہیں ان کے اوپر تشدد کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، کہیں پہ اسٹوڈنٹس کو پروٹیسٹ کرتے ہیں ان کو تشدد کرنے کے لیے پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے، کہیں پہ قبضے کرانے کے لیے سندھ کی پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے، ایم این ایز، ایم پی ایز، منسٹرز کے گھروں کی حفاظت کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ایس ایس یو کمانڈوز کو استعمال کیا جاتا ہے بلاول ہاؤس کی حفاظت کے لیے۔ لیکن یہاں پہ جو طہا شیخ کی فیملی بیٹھی ہوئی ہے میرے ساتھ، ان کی فیملی جو ہے ان کے آنسو پہنچنے کے لیے وہ مرد جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے نامرد رانا ثناء اللہ، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ یہاں پر آ کے طہا شیخ کی فیملی کے آنسو نہیں پہنچے گا، اس کو صرف اس بات کی فکر ہے کہ رانا کہ کس طریقے سے عمران خان کے جو ہے پروٹیسٹ کو روکا جائے، اس کو اس بات سے غرض ہی نہیں ہے کہ کراچی کے حالات کیا ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں موٹر سائیکل چوری ہو رہی ہیں، گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، موبائل فون جو ہے وہ چھینتے ہوئے ماؤں کے جوان بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، گھروں کی گھس کے اندر ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، بچے اپنے گھروں میں جا رہے ہیں ان کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، پیچھے سے ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو صرف اس بات سے غرض ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے کیسز کا خاتمہ کرانا ہے، کس طریقے سے انہوں نے نیب کے اندر امینڈمنٹس کرائیں، اربوں روپے کے اپنے کیسز ختم کرائے، لیکن یہاں پہ ہمارے کراچی کی ماؤں کے، بہنوں کے جو گھر اجڑ رہے ہیں ان کے آنسو پہنچنے والا یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے ساتھ اس وقت طہا شیخ کی فیملی جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر ذرا برابر بھی شرم پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کے اندر ہے تو وہ اس کیس کو انویسٹیگیٹ کرائے۔ ہمیں انصاف چاہیے طہا کے لیے، طہا تو واپس نہیں آ سکتا ہے، لیکن اور مائیں جو ہیں وہ اس طرح تو نہ روئیں، اور ماؤں کے گھر اس طرح تو نہ اجڑیں، اور ماؤں کے جوان بچے جو ہیں اس طرح قتل تو نہ ہو، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ طہا شیخ جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر تھا۔ طہا شیخ جو ہے وہ خدمت کر رہا تھا شہر کی، وہ فکسڈ کے ساتھ کام کر کے گلی محلوں سے اپنی ٹیم کے ساتھ کچرے اٹھوا رہا تھا۔ بارشوں کے دوران طہا جو ہے وہ گلیوں محلوں کے اندر جمع پانی جو ہے اس کی نکاسی کے اوپر کام کر رہا تھا، جو ڈھلائی کی حکومت کا کام تھا۔ طہا شیخ نے کچھ دن پہلے آئی جی کے آفس میں کے باہر کھڑے ہو کے بھی احتجاج کیا تھا، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ کراچی شہر کے اندر جو ہے بچے مر رہے تھے، بس یہی طہا شیخ کا قصور تھا۔ سو ہم ونس اگین ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ جو مرد بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد کا وزیر داخلہ، اس کے اندر کچھ مردانگی رہ گئی ہے تو وہ یہاں پر آئے، کراچی کے اندر جو اس وقت بد امنی کے معاملات ہیں اس کا بھی نوٹس لے لے، یہاں پہ جو ان کا اتحادی ہیں ان کے جو طرز حکمرانی ہے ریگارڈنگ لا اینڈ آرڈر، ریگارڈنگ اسٹریٹ کرائم، اس کا بھی نوٹس لے لے اور یہاں پر آ کے کچھ کام کر لے، نہیں تو چوڑیاں اور دوپٹہ پہن لے۔ اگلی بات کریں گے آنٹی، آپ نے بات کوئی کرنی ہے؟ انکل بات کرنی ہے؟ آپ آ جائیں، آپ یہاں پر آئیے، آپ یہاں پر آئیے۔
ہر وقت خدمت خلق میں لگا رہتا تھا وہ عالم کے ساتھ. وہ تو اتنے سالوں سے تھا, ہر کام کرتا تھا, اچھائی کی بنیاد پہ رہتا تھا. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا, کیوں ہوگا. اس کے ساتھ کسی کی دشمنی کبھی بھی نہیں تھی, ہماری دشمنی کسی کے ساتھ نہیں تھی. میں نے اپنا جوان بیٹا کھو دی, 32 سال کا میرا بیٹا وہ کھو گیا, میرے ہاتھ سے پھسل گیا. وہ تو اسی میں لگا رہتا تھا خدمت خلق میں, کہتا تھا میں یہ کام کر رہا ہوں. کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی, بہت اچھے طریقے سے چل رہا تھا, بہت اچھے کام کر رہا تھا. کسی کو کیا اس سے وہ تھا مجھے سمجھ نہیں ہے. اس کے قاتلوں کو ڈھونڈا جائے, سنگھان کوئی بھی نہیں آئی, کچھ بھی نہیں, کسی نے کوئی کیس نہیں. یہ لوگ ہی سب کروا رہے ہیں جو کچھ کروا رہے ہیں. انہوں نے ہی کیس وہ کرا ہے, نہ ویڈیو ریکارڈنگ آ رہی ہے, نہ CCTV آ رہا ہے, نہ کچھ آ رہا ہے. کم از کم ہمیں پتہ چلنا چاہیے ہمارے بیٹے کا کیا قصور تھا. اتنا سب کچھ ہو رہا ہے دن دہاڑے, کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا. جوان بچے مر رہے ہیں. بچے اس لیے ہم نے پیدا کیے تھے کہ ہمارے جوان بچے مر جائے, ایسے گولیاں مار دی جائے ہم نے. وہ تو کچھ بھی اپنے ساتھ سیفٹی نہیں رکھتا تھا. اسے پتا تھا میں سب جگہ صحیح ہوں, میں کہیں بھی غلط نہیں. کم از کم سنگھان آئے, دیکھے, میرے بچے کا کیس حل کرے, مجھے بتائے کس نے میرے بیٹے کو مارا ہے. کچھ بھی نہیں, نہیں کوئی پرسنل معاملات نہیں ہے ہمارے پرسنل کچھ بھی نہیں ہے. میں صاف بول رہی ہوں یہاں بیٹھ کے, جو یہ بول رہے ہیں وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. وہ اپنے سر سے ٹوپی اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ٹارگٹ کلنگ کا جیسے ساتھ آپ نے پوچھا اسٹریٹ کرائم کا ہے, کیونکہ جو فوٹیج ہمارے سامنے اور جو آس پاس کے گواہان موجود تھے, بائک جس نے فائر کیے 5 فائر ہوئے, جس میں سے ایک تہا کو لگا پیٹ میں گولی لگی. وہ تقریباً 20 سے 25 فٹ دور سے فائر کیا گیا. اور جو اسٹریٹ کرائم کے واقعات ہوتے ہیں اس میں آ کے موبائل چھیننے کی کوشش ہوتی ہے, قریب آتا ہے. اس طرح کا کوئی نہیں ہوا. میں واقعے کی تھوڑی تفصیل بتایا دوں تاکہ جو سوال پوچھا ہے اس کو. طہا شیخ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کیمپین میں مصروف تھے, ایک UC کی ذمہ داری طہا کے حوالے سے, گو کہ وہ امیدوار نہیں تھے لیکن ایک UC پوری سنبھالے بیٹھے تھے, ان کے کیمپین مینیجر تھے پوری UC کے, ہمارے میٹرو ویل کی UC کے. تو انتخابی سرگرمیوں میں سرگرم عمل تھے. اس کے بعد رات میں دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے بعد جب وہ گھر جا رہے تھے تو گھر کے گیٹ کے باہر ایک شخص نے موبائل پہ بائک پر آ کر تقریباً 20 سے 25 فٹ دور روڈ کی دوسری جانب سے فائر کیے. 5 فائر کیے جس میں سے ایک طہا کے پیٹ میں لگا, اور نہ کوئی ایسا چھینا چپٹی کی کوشش ہوئی, نہ وہ بائک قریب لا کے اس نے گن پوائنٹ پر موبائل لینے کی کوشش کی. جب فائر ہوئے تو ساتھ ہی چوکیدار بھی موجود تھا اور بھی جو لوگ موجود تھے. تو طہا بائک پر ہی جا رہا تھا, ایسا نہیں ہے کہ وہ پیدل جا رہا تھا. طہا بھی بائک پر تھا اور وہ گیٹ کے اندر انٹر ہو رہا تھا. بائک کیونکہ گیٹ کے اندر انٹر ہوتے تو بائک سلو ہوتی ہے, تو پیچھے سے فائر ہوا ہے, سامنے سے بھی نہیں ہوا, بیک سائڈ سے اس کے اوپر فائر ہوا ہے. اور جو سارا واقعہ ہے اور جاری سارے جو گواہان وہاں موجود تھے, جو فوٹیجز ہمارے پاس ملی ذاتی طور پہ میں بار بار بتانا چاہوں گا, ذاتی طور پر یہ ہم نے فوٹیج کلیکٹ کی ہے, تو اس میں یہ میں بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسٹریٹ کرائم کا واقعہ نہیں ہے, یہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ, نہ کوئی ذاتی دشمن. میں آخر میں پھر سے جو مطالبہ ہے ہمارا اور فیملی کا وہ ریپیٹ کر دوں. ہم چاہتے ہیں اس کیس کو IG سندھ CTD کو ٹرانسفر کریں تاکہ اس کی تیز تحقیقات ممکن ہو سکے. دوسرا ہم چاہتے ہیں کہ IG سندھ فیملی سے
विक्टिम फैमिली से मिले, फिल फॉर मिले। अगर उनको लगता है हमसे कोई सियासी मुखालफत है, क्योंकि अब तो पुलिस भी सियासी जमात के आलेकार नजर आते हैं, हमसे ना मिले, फैमिली से मिले, उनके पास आए, मिले इनसे, इनके दुख पे मरहम रखें। नहीं रखेंगे फिर हम आपके दफ्तर के बाहर एहतजाज भी करेंगे, हक रखेंगे हम आपके दफ्तर के बाहर, फिर वजीर आला के दफ्तर के बाहर भी हम एहतजाज करेंगे। मुझे ये एक चीज कहनी है कि अफसोस एक और चीज का है कि किसी का बच्चा किसी भी तरह से छिन जाए, किसी भी तरह से, कोई भी वजह हो, इन लोगों में इंसानियत खत्म हो गई है। ये पुलिस के अफसरान, इनमें इंसानियत नहीं है। ये कहते हैं कि जी कराची में तो क्राइम रेट कम है। ओ भाई, जिसके घर का लाल चला जाता है उसको जाके बोलोगे तुम कि क्राइम रेट कम है कराची में? आप में थोड़ी शर्म नहीं है? ये कोई बात है करने की कि जी कराची में पूरी दुनिया के मुकाबले में कराची में क्राइम रेट कम है? आपका काम ये नहीं है बताना क्राइम रेट कम है, आपका काम कम से कम ये है बताना कि किसने किया था क्राइम, उसको तो ले आओ पकड़ के। क्राइम की फिगर छुपाई जाती है, क्राइम की फिगर छुपाई जाती है। ये जो जुमला है पुलिस अफसरान की जानिब से, मैं समझता हूं ये इंसानियत जो बिलीव करता है ना इंसानियत पर, वो ऐसे जुमला अदा नहीं कर सकता कि जी कराची में क्राइम रेट कम हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया। आप अपना काम करें, आपके एसएचओज, आपके बाकी जितने लोग हैं, हेड मोरर, बाकी ये तो छोटे लेवल के बता रहा हूं मैं अफसरान का, इनके बंगले इतने बड़े बड़े कैसे बन गए पूछा किसी ने? इनकी तो पहले इन्वेस्टिगेशन करें ना, कितने जुर्म में ये मुलव्विस हैं, इनकी तो सीडीआर निकालें पहले। ये कहां बैठते हैं, किन जराइम पेशा अफराद के साथ घूमते हैं। एक ही एसएचओ किसी मामले में मुअत्तल होता है, 2 साल बाद उसी थाने में वापस आके बैठ जाता है, किसी को नहीं पता वो मुअत्तल क्यों हुआ था, वापस आया है तो किस बुनियाद पर आया है, कोई अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस ही नहीं है। तो ये पुलिस अफसरान से मेरी दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि इंसानियत के नाते बयान दें। आलमगीर साहब, ये बताइएगा कि आपके कोऑर्डिनेटर से आपकी किसी आला पुलिस वाले से कोई बात हुई है या उन्होंने बात सुनने नहीं मानी? मैं फिर से रिपीट करूं, अभी तक किसी आला पुलिस ओहदेदार ने ना फैमिली को अप्रोच किया, ना मुझे अप्रोच किया। हमने अप्रोच किया उनको, एफआईआर के लिए हम पीछे लगे हुए थे। उनकी कोशिश ये थी, ये जो जाती नौयत का वाकया दिखाने की, बनाने की कोशिश की जा रही, वो इसीलिए कि प्रेशर ना हो हम पर, सवालात ना हो, मीडिया ना पूछे हमसे पीछे से सियासी लोग सवाल जवाब ना करें कि ये जाती नौयत का मसला है, रफा दफा हो जाएगा। लेकिन जो हमें वहां पे गवाहान से शवाहिद वगैरह हमने खुद कलेक्ट किए, फिर से रिपीट करें, ये टारगेट किलिंग का वाकया है। और मैं पुलिस के हवाले से बड़ी अहम बात कराचाइट होने की हैसियत से करूंगा, इस शहर में थाने बिकते हैं, इस शहर में थानों की बोलियां लगती हैं। एसएचओ ट्रांसफर, पोस्टिंग, तैनाती पैसों के इवज कराता, मनपसंद थाने पर वो पैसे देकर आता और जितने पैसे देता वहां क्राइम आजाद करके वो पैसे रिकवर करके मिनिस्ट्री से लेके ब्यूरोक्रेट्स तक पहुंचाता। या कांस्टेबल्स की भर्तियां मेरिट के खिलाफ होती, ये मैं नहीं कह रहा, एक्स आईजी सिंध जमाली की स्टेटमेंट है, 6000 गैर कानूनी भर्तियां की है उन्होंने। यहां वो सब 5-5, 10-10 लाख रुपए देकर आते और मुझे और आपसे गली चौराहे पर 500,000 रुपए चाय पानी रिश्वत मांग रहे होते। इसीलिए क्राइम आजाद होता और इसीलिए हम कहते हैं पुलिस को गैर सियासी होना चाहिए सूबे में, ताकि ये एक प्रोफेशनल इदारा नजर आए। यहां तैनातियां, ट्रांसफर, पोस्टिंग, भर्तियां सब सियासी बुनियाद पे होती और इसीलिए शहर का बेड़ा गर्क हुआ। कानून नाफिज करने वाले इदारे फोन करके 2 दिन बाद पूछ रहे थे कि कोई वाकया हो गया। पुलिस का ये हाल था कि पुलिस अगले दिन तक वो पूछ रही थी, अच्छा हमें तो पता ही नहीं है वाकया हो गया। मुझे कानून नाफिज करने वाले इदारे से एक फोन आता है कि आपने
वाकया हो गया, आपने कोई फुटेज निकाली है? मैंने कहा आप मुझसे पूछ रहे हैं फुटेज निकाली है? मैंने कहा पुलिस से पूछें। वो कह रहे हैं पुलिस से हमने पूछा, पुलिस कह रही है अच्छा हमें तो पता ही नहीं वाकया हुआ। मेरी बात हुई थी, मैं बात पे परसों मैं आपको लेकिन जो भी इंसानियत है वो एक आम वो शहरी ये समाज में कह गया कि आपस के रिश्तेदारों की आपस के कुछ जमीन का मामला है, किसकी वजह से ये मामला हुआ? जो जिस वजह से नहीं वैसे जिस वजह ये से तो प्रोपेगेंडा क्राइम तो सियासी हुआ